السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نئی سیریز جو رولز آف ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ٹرانسلیشن کی جو اس کا پرپز ہے وہ ہم دیکھنے جائیں گے کہ اگر ہم ٹرانسلیشن ٹو اردو اور ٹرانسلیٹ فرام انگلش ٹو اردو اور اردو ٹو انگلش یہ کیوں ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اس کا پرپز کیا ہے۔ سب سے جو مین پرپز ہوتا ہے کسی بھی زبان کو کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کا، وہ بالکل لازم سی بات ہے کہ جو اوریجنل میسیج ہے، جو ٹون ہے، وہ جو ہے اسی زبان سے دوسری زبان میں ایز اٹ از جو بات کی گئی ہے اس کو دوسرے جو ہے کلچر میں، دوسرے زبان میں جو ہے اس کو کنورٹ کیا جائے اور جو ہے دوسرے لوگوں تک جو ہے اس میسیج کو پہنچایا جا سکے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک ہے عربی میں، لیکن اس کے میسیج کو جو ہے اسی ٹون میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہر مختلف زبان کے اہل زبانوں نے جو ہے، مفسرین نے اور مترجم لوگوں نے جو ہے ان کو ترجمہ کیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہمیں جو قرآن پاک کا جو مفہوم ہے یا ترجمہ ہے وہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی جو مین چیز ہے وہ ایک میسیج کو دوسرے میسیج میں، یعنی ایک میسیج کو دوسری زبان میں کنورٹ کرنا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ مثال کے طور پر بہت سی جگہ دنیا میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ انگریزی نہیں جانتے ہیں، تو ایک کتاب لکھی گئی ہے انگریزی میں، تو اس میسیج کو پہنچانے کے لیے ہمیں ٹرانسلیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ جو ہے دوسرے لوگوں تک یہ پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر ایک ملک ہے، وہاں پہ جو ہے لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، جیسے کہ ہمارا پاکستان ہے، یہاں پہ لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، تو یہاں پہ دو صورت ہے کہ قرآن پاک کو ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں دو صورت ہے۔ یا تو پورے ملک میں جو 20-21 کروڑ آبادی ہے ان کو جو ہے عربی سکھایا جائے، یا جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے ان 20-21 کروڑ کی جو زبان ہے، مقامی زبان ہے جیسے کہ اردو ہے، اس میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتایا، یعنی ان کو سمجھایا جائے، ان تک میسیج پہنچایا جائے۔ تو کسی کو بھی ایک میسیج پہنچانے کے لیے یہ بہت ایزی طریقہ ہے بنسبت اس کے کہ جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے عربی سکھایا جائے۔ تو پہلا جو ہے ان کا یہ جو پرپز ہے، مین پرپز ہے وہ یہی ہے۔ لیکن جو لازم سی بات ہے، جیسے کہ ہم جو سیکھنا چاہتے ہیں انگلش ٹو اردو، اردو ٹو انگلش، ہمارا مقصد اکثر جو ہے ایگزامینیشن پرپز کے لیے ہوتا ہے، تاکہ جو ہے ہم ایگزام میں جو ہے ان کویسچنس کو ہم صحیح سولو کر سکے، اور کوئی پیراگراف ہوگا، سینٹنسز ہوں گے، ان کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکیں۔ اس کا بھی یہی مقصد یہی ہے، کل کے دن اگر وہ ہمیں اپوائنٹ کریں گے کسی جاب کے لیے کہیں پہ، تو تاکہ ہمیں اگر ٹرانسلیٹ کرنا پڑے تو وہاں پہ ہمیں کوئی دقت نہ ہو۔ تو اس کا بھی مقصد بیسکلی یہی ہے جو ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی ٹرانسلیشن کا جو ایک اور بھی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ لرننگ ہر لینگویج، یعنی کسی زبان کو سیکھنے کے لیے بھی اکثر جو ہے جس کو ہم GTM میتھڈ بھی ہم کہتے ہیں کہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ، جو کہ ایک بہت پرانا ایک میتھڈ ہے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے۔ ٹرانسلیشن میتھڈ گرامر کو سیکھا جاتا ہے، پھر اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر کے اس کو سیکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی اس کا ایک پرپز ہو سکتا ہے، کسی زبان کو سیکھنے کے لیے جو ہے ہمیں کسی ٹرانسلیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ٹرانسلیشن ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ سے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے جو اہل زبان ہے یا جو ایکسپرٹس ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹ میتھڈ میں یعنی اس زبان کو اسی زبان کے انداز میں، اسی لٹریچر کے انداز میں سیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے سیکھا جائے۔ جیسے کہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم جو ہمارا کورس ہے، ہم بچوں کو بھی شروع سے لے کر آخر تک سبق پڑھاتے ہیں، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر کے ان کو سمجھاتے ہیں۔ اس کا یہی ریزن ہے کہ ہم میٹرک 10 سال 12 سال سے میٹرک کر کے بھی ہم جو ہے کسی زبان کو، یا انگلش ہو چاہے عربی ہو،
ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے ہیں. اس کے بنسبت اگر آپ کسی کو بالکل ایک الٹریٹ پرسن کو آپ اگر عرب کے ہاں چھوڑ دیں, آپ اس کو 1 سال بھی آپ وہاں پہ چھوڑ دیں, 6 مہینے میں آپ وہاں پہ چھوڑ دیں, تو وہ ہم سے زیادہ سیکھ سکتا ہے, اس بچے سے زیادہ سیکھ سکتا ہے جو ایک اسکول میں انرول ہوا ہے 3 سال 4 سال اور بھی پڑھ کے بالکل کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آتا ہے. اسی طرح اگر آپ انگلش کی بات بھی کریں کہ اگر ہم 12 سال امریکہ جیسے کنٹری میں ہو یا یورپ میں ہو تو 12 سال میں ہم فلوئنٹلی انگلش ہم بول سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے اسکولز میں نہیں بول سکتے. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہم جو ہے ٹرانسلیشن کا سہارا لیتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ٹرانسلیشن کا ایک پرپز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے ہم اکثر یوز بھی کرتے ہیں, جو کہ ایک اولڈ طریقہ ہے. اور تیسری جو بات ہے آج کے ہم نے لیکچر میں کہنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر زبان کا جو ادب ہوتا ہے یا جو اس کا لٹریچر ہوتا ہے اس کے اپنے انداز ہوتے ہیں. تو ہر زبان کے اپنے انداز ہوتے ہیں. تو ٹرانسلیشن جو ہے, اگر آپ کوئی کہتا ہے کہ میں کسی پیراگراف کو یا کسی کتاب کو میں جو ہے 100% جو ہے کریکٹ ایکوریٹ اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا, تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان میں اس کے انداز ہے, اس کے باتیں ہیں, اس کا جو ٹریڈیشن ہے وہ دوسری زبانوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. آپ بہت سے ایسے جملے بھی آپ کے ہو سکتے ہیں, فار ایگزامپل ہمارے اردو میں ہے کہ کل 2 ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم ایک گزرا ہوا کل اس کو بھی ہم کل بولتے ہیں, ایک آنے والا کل ہم اس کو بھی کل بولتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جملہ ہے کہ کل 2 ہوتے ہیں, یعنی ایک گزرا ہوا کل اور ایک آنے والا کل. لیکن اس چیز کو اگر آپ انگلش میں جا کر ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو آپ بالکل اس کو نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلش میں ایسا نہیں ہے. انگلش میں جو ہے آنے والے کل کو ٹمارو بولتے ہیں, گزرے ہوئے کل کو یسٹرڈے بولتے ہیں. تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. آپ آگے جائیں گے کسی لینگویج کو, ایک لٹریچر کے ڈیپلی آپ اس میں جائیں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ بہت ہی جو ہے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ ٹرانسلیٹ کرنا جو ہے بالکل وہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان کو دوسرے زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا بالکل یعنی 100% پاسبل نہیں ہے. بہرحال آپ اس کے مفہوم کو آپ بیان کر سکتے ہیں, آپ جو ہے اس کو ترجمہ آپ کسی حد تک آپ اس کو کر سکتے ہیں, آپ اس میسیج کو آپ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن 100% ایکوریٹ بالکل یہ پاسبل ہے ہی نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں, آپ قرآن شریف کی بات لے لیں کہ قرآن پاک جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو آج تک یعنی کوئی بھی اس کو جو ہے کسی دوسری زبان میں یعنی 100% نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے بالکل اس زبان میں نے 100% اسی طرح ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ عربی میں ہے. بہرحال وہ تو ایک آسمانی کتاب ہے, وہ تو انسان کی بس سے باہر ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا. اس کی بات چھوڑے, کسی آپ انگلش کی کتاب کو بھی اٹھائیں, آپ اس کو 100% آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکیں گے. اگر کوئی ماہر یعنی ایک زبان کا ماہر ہو تو وہ اس کو بالکل جج کر سکتا ہے کہ وہ کسی بک کو یا کسی پیراگراف کو اس میں کتنے مسٹیکس ہو سکتے ہیں, وہ بالکل پراپر میننگ نہیں دے رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ ہم آگے انشاءاللہ جا کر جو رولز ہے ہم اپنے سے جو کوشش ہے کریں گے, جو ہمارے سامنے تجربات سے یا کتابوں سے جو ہمیں سیکھا ہے کہ کسی بھی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لازمی ہوتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے, وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن آج تھوڑا سا ہم نے اس کا انٹروڈکشن کر لیا کہ ایک زبان کو کیوں ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے اور کیوں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو ایگزام ہے, ایگزام کی اگر بات کریں, کیونکہ ہمارا جو سب بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ ہم جو ایگزام میں کوشچنس ہمیں وہ سالو کرنے ہوتے ہیں, تو اکثر ایگزام میں یہ 5 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے یا 10 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے. تو اس پہ جو ہے اگر کسی کو مسئلہ ہے, کسی کو اگر ٹرانسلیٹ کرنے میں مسئلہ ہے, فار ایگزامپل بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہوتا ہے, تو وہ
جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ دقت محسوس کریں گے کسی دن میں اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے میں یا انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے میں ان کو بہت زیادہ مشکل ہوگی. تو میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ اپنا وہ زیادہ ٹائم اس پہ زیادہ خرچ نہ کریں, کیونکہ ان کو جو ہے اگر انگلش پہ عبور حاصل ہے, اردو پہ عبور حاصل نہیں ہے, تو ان کو مکمل طور پر اردو پہلے سیکھنا پڑے گا. تو بجائے یہ 5-10 نمبر کے کوشچن کے لیے آپ کو ایک پورا لینگویج سیکھنا پڑتا ہے. تو آپ بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں آپ ان پہ تھوڑا فوکس کر لیں, آپ جتنا وہ آ سکتا ہے آپ اتنا ہی کر لیں. اس پہ زیادہ جو ہے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ اکثر ایگزام میں سی ایس ایس کے ایگزام میں بھی میرے خیال سے 2016 کے بعد سے یہ آ رہا ہے, اس سے پہلے یہ نہیں آ رہا تھا. تو بہرحال اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی باقی جو لینگویج کی چیزیں ہیں یا انگلش کی میں, جیسے کہ ایسے ہو گیا, پریسے ہو گیا, یا گرامر ہے, اتنا لازمی ہے. ان کی بنسبت یا ٹرانسلیشن اتنا لازمی نہیں ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے سے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو سیکھ لیں اور اس کی کچھ پریکٹس کر لیں, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کویسچن کو جو ہے کم از کم اگر 100% نہیں کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے 70-80% جو ہے اس کو سالو کر لے, تاکہ کم از کم وہ جو ہے پاسنگ مارکس تو اس میں لے سکے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.